لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آذان اور نماز سے متعلق دعائیں، اس میں سے اب ہم دیکھیں گے 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعائیں۔ کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 93 اور مسئلہ نمبر 125 ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا درجہ ذیل ہے۔ حدیث دہرائیے گا میرے ساتھ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین۔ اب آگے سے آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، جو بریکٹ ہے یہ دعا کے الفاظ ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت، ہدایت اور رزق عطا فرما۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ساتھ ہی دوسری دعا پڑھ کے پھر ان دونوں پہ اکٹھا ڈسکس کریں گے۔ اگلی روایت دہرائیے گا۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین۔ آگے دعا کے الفاظ ہیں رب اغفر لی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو۔ نماز کے جو مختلف ارکان ہیں یا اس کے مختلف حصے ہیں اس کے نام ہیں، جیسے شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح ہے، پھر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، پھر ایک جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، پھر اسی طرح سجدہ جھکنے کا نام ہے، تو ایک سجدے سے بیچ کا جو سجدہ اس کو جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ نام بھی نئے ہوں گے، آپ کہیں گے اب ہم یہ نام بھی یاد کریں ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت یا تیسری یعنی جو آخری رکعت ہے اس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو تشہد کہتے ہیں۔ تو یہ سارے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو جلسے کے دوران کیا پڑھا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسے نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کہ دونوں دعاؤں میں کچھ الفاظ ملتے ہیں، کچھ فرق ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوپر کی روایت ہم نے ابو داؤد کی دیکھی، حدیث کی بک۔ دوسری دعا جو ہے وہ نسائی، ابن ماجہ اور دارمی میں، یعنی چھوٹی دعا جو ہے وہ 3 بکس میں موجود ہے اور جو لمبی دعا ہے وہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہم پہلے کی طرح حسن المسلم کو لگائیں گے۔ کھول لیجئے 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں کچھ لفظ فرق ہیں، تو بالکل فرق ہے۔ پہلی دعا اس میں جو دعا نمبر 48 ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ تو وہی ہے جو بھی ہم نے نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت کی دیکھی، لیکن اگلی جو دعا ہے اس کے الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے، یعنی کچھ مختلف الفاظ ہیں اگلی دعا میں۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے بلند کر۔ اور کیا چاہیے؟ ایسے لگتا ہے کہ ان 2 سجدوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ مانگ لیتے تھے جو ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، طلب بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں جب بچپن سے دعا سکھائی جاتی ہے تو اس میں رب اغفر لی سکھایا تو جاتا ہے، لیکن میں نے جو چیز لوگوں میں دیکھی ہے واللہ عالم
ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ غلط، لیکن وہ ابھی ایک سجدے سے اٹھ کے سیدھا بھی نہیں ہوتے اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ایک الگ حدیث ہے جو نماز کی بک میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ جب تک رکوع میں جھکنے کے بعد دوبارہ بالکل سٹریٹ نہ ہوا جائے اور ایک سجدے میں جانے کے بعد دوبارہ بیک بالکل سٹریٹ 90 کے اینگل پہ نہ آ جائے تو نہ رکوع پورا ہوتا ہے نہ سجدہ پورا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، ابھی سیدھا بھی نہیں ہوتے، فوراً جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف رب اغفر لی بھی کہہ پاتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں عموماً نماز کو بس ایک اینگل پہ رکھا ہوا ہے. کتاب چھوٹی سی ہے جی، وہ کھولی پڑھی بچپن سے مولوی صاحب نے یا خالہ جی نے جو نماز یاد کرائی، اب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا نا ہم وہی نماز پڑھیں گے. اور ذرا اس میں 19-20 کوئی کرائے تو کہتے ہیں جی ہماری نماز بدل رہے، کیا آج تک صحیح نہیں تھی. تو پھر وہی بات جو میں تقریباً ہر ایک رکن کی دعا کرتے ہوئے کرواتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ عام درجے کی نماز تو ہو جائے گی. جیسے آپ زردہ پکا دیں، چینی ڈال دیں، چاول ڈال دیں، گھی ڈال دیں، پانی بن جائے گا. لیکن آپ اس میں اتنے مسالے کیوں ڈالتے ہیں؟ کہیں آپ گری ڈالتے ہیں، کہیں آپ بادام ڈالتے ہیں، کہیں الائچیاں ڈالتے ہیں، پستہ ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے، کہ اس میں رنگ ڈالتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک تو یہ کہ خوشبو نماز کی بڑھائیں گی، ذائقہ بڑھائیں گی، دیکھنے میں خوبصورتی ہوگی. پھر ایک چیز جب بار بار روز ایک ہی ہوتی ہے تو عادت بن جاتی ہے، اور عبادت جب عادت بن جائے تو اس کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو اب ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کر کے دیکھیے. میں نے جب فرسٹ ٹائم ان دعاؤں کو سمجھا تو اس کے بعد میں نے سوچا کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو یہ دعائیں نہیں پڑھتے. کیونکہ آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ساری دعاؤں کو ہم نے پڑھا اس میں پہلی کٹھی چیز کیا ہے؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے ڈھانپ لے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسا دھبا نہیں لگا ہوا جس کو میں چھپانا نہیں چاہتا؟ چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی بھی پڑتی ہے. اس طرح اس دنیا میں انسان گناہوں سے جتنا مرضی بچنا چاہے ضرور مٹی پڑتی ہے. کہیں نہ کہیں جا کے انسان ضرور اپنے آپ کو مشکل میں پاتا ہے. تو کیا کہے؟ اے اللہ میں نے بہت کوشش کی کہ صاف رہوں، پھر بھی کبھی میرے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی یعنی پاؤں نے گناہ کیا، کبھی آنکھ میں کنکر چلا گیا یعنی آنکھ نے کوئی گناہ کیا، کبھی کان میں کوئی چیز چلی گئی کیونکہ کان نے کچھ کر لیا، کہیں دل نے کچھ سوچ لیا. جسم کے ایک ایک عضو کے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے انسان یہ دعائیں مانگے کہ رب اغفر لی، او اللہ پلیز ہائڈ می، کور می، چھپا دے، یہاں دھبا لگ گیا اس کے اوپر کچھ اور کر دے، پیچ لگا دے. بخشش اصل میں اپنے گناہوں کو چھپانے کا نام ہے کہ اللہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں، تجھ سے نہیں چھپ سکتا. کل تو قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کرنا. اور جب بندہ رب اغفر لی کہے، رکوع میں کہے، سجدے میں کہے، تشہد میں کہے، سر سے پاؤں تک شرمسار ہو جائے، پسینے میں ڈوب ڈوب جائے، ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے. دیکھیے کہ اگر کسی نے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ایک رول بریک کیا، مثلا سٹاپ سائن تھا لیکن آپ رکے نہیں، یا سڑک خالی دیکھی ریڈ لائٹ پہ رکے نہیں، چل پڑے، کیا حال ہوتا ہے؟ بیک مرر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا پیچھے کوئی ہلکی سی گاڑی کی بھی آواز ہے نا تو لگتا ہے پولیس لگ گئی. وہ محسوس کیجیے اس وقت جو ہاتھ ٹھنڈے ہوتا ہے. اور اگر اتنے میں پولیس کی گاڑی بیپ کر کے کہ رک جاؤ ادھر، تو ایسے لگے گا شاید دل ہی ڈوب گیا. کیا کرے گا؟ وہ ٹکٹ دے دے گا، لائسنس لے لے گا آپ کا، پھر دے دے گا، پھر بن جائے گا، نہ چلائیں گے گاڑی. موت اور زندگی کا معاملہ تو نہیں. لیکن جب ہم رب اغفر لی کہتے ہیں تو گھومتے ہوئے کھاتے ہوئے کچھ نہیں ہوا، توڑے بریک سائن کی ہے، ہم سٹاپ سائن پہ نہیں روکے، کچھ نہیں ہوتا، رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ نہیں ہو سکتا. الندم التوبہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے. اور بندے مومن کی آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں. آسمان کو وہ تدبر کے لیے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن نماز میں آپ کو پتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. اس میں یہی حکمت ہے کہ اکڑ کا انداز ہے. جیسے آپ میرے سامنے یا میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گی یا اوپر دیکھوں گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور اگر کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو، بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہے، سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہو جائے نا، یقین کریں آپ کو جتنا مرضی غصہ ہو، اس کی شکل کے اوپر معصومیت اور اس طرح کا ملال دیکھ کر آپ کا دل بھی سیچ جاتا ہے. دن میں کئی بار آپ کے بچے یہ کرتے ہوں گے، غلط کام کرتے ہیں اور مسکین سے بن کے آ جاتے ہیں کہ ممی وہ ٹوٹ گیا اور وہ توڑ دیا. تو جب رب اغفر لی کہ تو اپنے بچوں کو یاد کریں، او ممی پلیز فارگیو می، او اللہ پلیز فارگیو می. اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے، جتنا مرضی اپنے آپ کو پاک سمجھ لیں. پھر اس کے بعد اگلی دعا جو ہمیں دکھ رہی ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ وَرَحَمْنِي. رحم کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں دعاؤں میں موجود ہے.
اغفر لی کیا تھا؟ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. ورحمنی کیا ہے؟ اب آگے مجھے نیکیوں کی توفیق دے. کیونکہ کسی انسان کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق مل جائے. بعض دفعہ اللہ روک لیتا لوگوں کو کیونکہ ابھی پیچھے گناہوں کے پٹارے ہیں. اس کو کلیننگ کے ساتھ سوچ رہے ہیں نا تو اور مثال دیتی ہوں. اغفر لی کیا ہے کہ جو بھی گھر میں خراب چیزیں پڑی تھی اس کو چھپا دیں, اٹھا دیں. مثال ہے جیسے آپ صبح اٹھ کے جھاڑ پونچھ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں اس کی جگہ پہ لگا دی, اوور آل کلین اپ کر دیا, دیکھنے میں لگا کہ گھر صاف ہو گیا. اور ورحمنی کیا ہے کہ اب اس کو پالش کریں, چمکائیں. کہیں آپ انڈیکس لگاتے ہیں, کہیں آپ کوئی اچھا سا کپڑا لے کے اپنی کھڑکیوں کو سجاتے ہیں, یعنی سجانا, ڈیکوریٹ کرنا. گھر آپ نے صاف کر لیا, یعنی یہ مثال ہے ہال ہے, اس کی دیواروں پہ دھبے پڑ چکے تھے, اس پہ کچھ خرابیاں تھی, پینٹ کرایا, سب چھپ گئے, آپ کو کوئی نہیں دکھ رہے نا, صاف ستھرا. یہ کیا ہے؟ اغفر لی, غفر, چھپا دیے, اب یہ خالی ہو گیا. اب ورحمنی کیا؟ ادھر لا کے کوئی خوبصورت سا وال پیس لگا دو, کوئی ڈرائنگ لگا دو, کوئی اللہ کے نام لگا دو. اس طریقے سے انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کے بعد نیکیوں سے خود کو سجائے کہ اس کی روح پہ لگے ہوئے دھبے جو مٹ جائے. ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہماری روح پر ایک پیچ لگ جاتا ہے. آپ اس کو سوچیں کہ ایسڈ کا ایک قطرہ گر گیا آپ کے اوپر, سکن جل جاتی ہے نا. ہر گناہ ایسڈ کا ایک قطرہ ہے. جب ہم کرتے ہیں نا, یا کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں, شروع میں کروائے جاتے ہیں پھر کر بھی لیتے ہیں شوق سے, کہتے ہیں کوئی نہیں سب کر رہے ہیں اور معاف کر دے گا اللہ. جو ہی ہم وہ گناہ کرتے ہیں نا تو ہماری روح کے اوپر ایک داغ لگتا ہے. بس وہ داغ لگا, وہاں سے روح کی دھجی اڑ گئی. غفرہ کر کے ہم اس کے اوپر ایک بینڈیج لگوا رہے ہیں. اور ورحمنی کیا ہے کہ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کا مرہم لگا دے کہ زخم جو ہے اس میں سے خون نہ رسے. اللہ نیکیوں کی توفیق دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ دعا بھی اللہ کے نبی سجدوں میں مانگا کرتے تھے. ادھر نہیں لکھی ہوئی لیکن ایکسٹرا دعا میں ایک دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بلکہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت تکلیف میں ہوتے تھے, جب بہت اضطراب کی کیفیت ہوتی تھی, تو آپ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس میں بھی رحم مانگتے ہیں, اے زندہ, اے تھامنے والے, تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں. غوث, غائث, غیاث لفظ جانتے ہیں, غوث اعظم لوگ بولتے ہیں تو غوث کے مدد کرنے والا, کہ اللہ میں تیری رحمت چاہتی ہوں. بندہ اللہ سے ہی لے سکتا ہے. جتنا لوگوں کے سامنے سر پھوڑیں گے نا اتنا ہی زیادہ شرمندہ ہوں گے. ایک دفعہ رب کے در کو کھٹکھٹا کے دیکھیے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کیسے بناتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو اللہ پر اتنا مان ہوتا ہے کہ اللہ جو میں چاہتا ہوں کر دے, اللہ کر دیتا ہے. تو رحم کے اندر نیکیوں کی بھی تمنا ہے. پھر اس رحم کے اندر دنیا کی خیر بھی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی دعا بتائیں. تو مجھے یہ دعا بہت پسند ہے, میں اکثر یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنے دور پہ جیسے مرضی پڑھیں, لیکن یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر وہ بولتے اچھا کتنی دفعہ, کیسے پڑھنی ہے, کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, کوئی وظیفہ ہے نہیں, کوئی اور اس میں تو کوئی دعا شادی کا لفظ نہیں آ رہا. ہمارا دل کیا ہوتا ہے اکثر کہ اپنا مینیو کارڈ پورا پیش کریں. تو میں نے کہا جب رحمت ہو گئی اللہ کی, اور کیا چاہیے؟ بے اولاد ہے, اولاد چاہیے, کیا مانگو؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, کہ اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے. کسی مشکل میں پھنس گئے, اللہ مجھ پہ رحم کر دے. اس سوچ کے ساتھ جب بندہ رحم مانگتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, جس میں صرف ایک حصہ اس دنیا میں, اور 99 یعنی 99 حصے قیامت کے دن وہ اپنے ایمان والوں میں بانٹے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. دنیا میں رحمان ہے, اس کی بات ہم بہت کر چکے سورۃ الفاتحہ میں. رحمان الدنیا ورحیمہما, کہ دنیا میں اللہ رحمان ہے تبھی کافر بھی کھا پی رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ رحیم ہوگا. کنٹینیوٹی ہے اس کے رحم پہ. تو بہرحال رحمت مانگنے کے بعد اگلی دعا جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری بک کی دعا کو پہلے پورا کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ وہ عافینی, عافیت دے دے. عافیت کا لفظ وہی ہے جس میں لفظ معافی ہے. آف اور یعیفو سے کیا کہ اللہ مجھے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ دعا میں آتا ہے کہ جو سب سے خوبصورت دعا ہے نا کسی بندے کی جو وہ مانگتا ہے وہ عافیت کی ہے. عافیت لفظ مجھے سمجھ کبھی نہیں آتا تھا, اب آنے لگا الحمدللہ.
کس چیز سے عافیت؟ بیماریوں سے عافیت، جراثیم سے عافیت، جنگوں سے عافیت، ڈپریشن سے عافیت، سٹریس سے عافیت، کسی مشکل میں پھنسنے سے عافیت، دنیا کے مال کے لیے پریشان ہونے سے عافیت۔ عافیت کیا ہے؟ سیو می، او اللہ پلیز سیو می، نزلے سے، زکام سے، کھانسی سے، بخار سے۔ مجھے فیل کیا ہوتا ہے لفظ عافی کہتے ہوئے، جیسے ایک بالکل نیو بورن بیبی ہے اور ماں نے اس کو کتنے نرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، کہیں نرم کپڑے، پھر اس کے ہاتھوں میں دستانے ہیں، کہیں پھر اس کے سر پہ ٹوپی ڈالی ہوئی ہے، پھر اس کو بلینکٹ میں رکھ، پھر جو شیٹ پہ رکھتی ہے اس کے ارد گرد بھی تکیے رکھے ہوئے ہیں۔ ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ جیسے پنجابی میں کہتے تھے کہ میرے بچے نو تتی ہوا نہ لگے، یہ عافیت چاہیے کہ اللہ ہمیں تتی ہوا نہ لگے، کہ اللہ کہیں سے کوئی جراثیم نہ لگ جائے، کوئی آنکھ کو، کان کو۔ کبھی ماں نے یہ کہا کہ اللہ بس میرے بچے کا سر محفوظ رہے، پاؤں چاہے اس کے زخمی ہو جائے، نہیں کرتے نا۔ تو عافیت اتنی وسیع دعا ہے کہ ہر چیز کا تصور کرے، ہر شر، ہر فتنہ، ہر بیماری، ہر دکھ، لوگوں کا غلبہ، لوگوں کی پریشانی، اور پھر کہتے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اب آپ سوچئے جو بندہ سجدوں میں یہ دعا مانگ لیتا ہے، کیا پھر اس کو کوئی اپنی انشورنس کرانے کی ضرورت ہے؟ پھر اس کو کوئی اپنا حفاظتی اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ آج لوگ کیوں سارا دن پریشان ہیں؟ اس کی دعا، اس کی عافیت، اس کو ڈاکٹر پہ لے جانا، ادھر جانا، اس میں جانا، بلکہ ہم اسلام پہ صبح شام کی دعا میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی کہ اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی، یعنی عافیت مانگنی چاہیے جسم کے ایک ایک اس کو سوچ کر۔ اور خاص طور پہ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ جراثیم اور بیماریوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کہیں جی فلاں فلو پھیلا ہوا ہے اور کہیں کوئی برڈ فلو پھیل گیا اور دس اینڈ دیٹ، تو ایسے وقتوں میں جب یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب بھی عافیت مانگے، کسی انسان جس کو آپ دکھی جانتے ہیں، یعنی کوئی دکھی انسان آپ کے ارد گرد رہتا ہے نا، آگے کریں گے ہم یہ دعا انشاءاللہ۔ یہ جو عافیت کی دعا ہے یہ صبح شام کی دعا میں بھی ہوگی، تو وہاں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ملیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عافیت کے بعد جو دعا کا اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ واہدینی۔ اس کو تو ہائی لائٹ کر لیں۔ آج امت نے یہ دعا مانگنی چھوڑی، ہدایت کی طلب ہی ختم ہو گئی۔ واہدینی کیا؟ اللہ گائیڈ می، اللہ مجھے ہدایت ہے۔ یہاں واہدینی کہہ رہے ہیں اور 17 سے زیادہ بار نمازوں میں کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اور جب اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے تو نخرے کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی ہم پریپیئر نہیں، ابھی ہم سیریس نہیں ہو سکتے، ابھی ہم سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ اور جتنا ڈر آج کے دور میں انسانوں کو ہدایت سے لگ رہا ہے وہ اللہ ہی اتنا بے ہدایت ہونے سے نہیں لگ رہا۔ جس طرح لوگوں کو بے دینی سے ڈرنا چاہیے نا، آج لوگ اس طرح دین سے ڈر رہے ہیں، کتاب تھامتے ہوئے ڈرتے ہیں، 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں بعض خواتین اتنی کوئک شاپنگ کرنے کی عادی ہوتی ہیں، جہاں گئی کوئی پسند آئی چیز ہاتھ رکھا لے کے آگے، مہنگی ہے تو ہے، سستی ہے تو ہے، لینی ہے، پسند آ گئی، لیکن ہدایت پسند بھی آ جائے تو 100 دفعہ سوچتے ہیں پھنس تو نہیں جائیں گے، بند تو نہیں جائیں گے، باؤنڈ تو نہیں ہو جائیں گے۔ بھائی وہ تو ہو چکے، جب دنیا میں آ گئے تو ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ میں ہوتا تو اچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کاش اللہ میں ایک چڑیا ہوتی، مرتی اور کنتی نسیم منسیہ، بھولی بسری ہو جاتی۔ ابو بکر صدیق ایک تنکا اٹھا کے زمین سے کہا کرتے تھے اے ابو بکر کاش تو تنکا ہوتا، تجھے انسان ہو کر اس کی جواب دہی کے احساس نے مار ڈالا۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے نا، ہم تو اپنی موجوں میں، کھانا کیا اور پکانا کیا اور آج کے پکے گا اور کب کہاں جانا ہے اور پہننا کیا اور گرمیوں کے کپڑے اور سردیوں کے۔ ہم لوگوں کی تو زندگی اپنی ہے، ہم تو من موجی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم دنیا میں آ کے پھنس چکے ہیں، اور اگر الہادی سے ہدایت نہیں مانگیں گے تو موت کے وقت بہت تڑپیں گے۔ لولا ان لنا قرۃ، کاش ایک بار اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تم یہ جو آگ کا ایندھن بن رہے ہو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں اللہ کی بات نہیں بتائی، کسی نے ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا؟ تو کیا کہیں گے؟ جس قالوا بلا، آئے تھے، ہم نے سیریس نہیں لیا، ہم نے کہا نہیں اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا۔ آپ دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ اب تو جنت سے جائیے، آپ کی توبہ سے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا آپ کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف کر دیا، تو
تو اللہ دوبارہ جنت کہا نہیں. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہے ہدن. اب ٹریک بدل گیا، اب راستہ بدلا. اب جنت میں جانا ہے تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، پھر جس نے اس کی پیروی کی اس پہ چلا پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا. تو بڑی طلب سے ہدایت مانگا کریں. ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں کہ ہدایت کا روٹ کیا آپ اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے. جی بولیے. ہدایہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایہ ہدیہ، گفٹ. ہدایت ہدیہ ہے، گائیڈنس از اے گفٹ. لینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے دیے. کون دے رہا ہے؟ ہو از دا سینڈر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو کوئی دنیا کا بندہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. اللہ سے مانگا کرے. دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کسی میں پھنسے میں کوئی ڈیسیژن لینا ہے، یا ہادی تو مجھے اہدنی، تو مجھے راستہ دکھا. یہ وحدی نہیں کرتے ہوئے میں آپ کو اپنا عمل بتاتی ہوں. کرے نہ کرے کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ میں انسان ہوں. میری زندگی میں جب بھی کوئی بھی، ہر انسان کے پاس ہر وقت ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جب آپ دین کے کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں آتے ہیں تو ہر دن شاید 20 مسئلے ہوں گے جس کو آپ نے سوچنا ہے. کس سے پوچھے؟ سب سے پوچھ لیا، میٹنگ کر لی، ارادے کر لیے، اب کیا کرے؟ وحدی نہیں. جو ہی جائے نماز پہ جاؤ، نماز میں نا تو میں جب وحدی نہیں، جو اس وقت کرنٹ ایشو چل رہا ہوتا ہے نا، تو میرے ذہن میں لامحالہ اس کا آ جاتا ہے کہ اللہ اس میٹر میں آپ مجھے گائیڈ کریں. اللہ میں کیا کروں؟ اللہ میں کیسے کروں؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے پہلے وضو کرو، جائے نماز پہ کھڑو، 2 نفل پڑھو، استخارے کی دعا پڑھو، پھر دعا کرو. آپ چلتے پھرتے اللہ سے تعلق قائم کریں گے. ہر وقت آپ کے جائے نماز نہیں ہوں گے تو دعا کیجئے کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق جڑ جائے. ہر مسئلے میں اللہ سے راز لے، اللہ سے مشورہ لے لیجئے، گائیڈ کیجئے. 2 طرح کی ہدایت ہوتی ہے. ایک دنیا کی تمام میٹرز کی ہدایت ہے، کیسے کروں، کیا پکاؤں، آج کیا پہنوں، باہر جا رہی ہوں، گرمی ہے کہ سردی، کیا پہنوں، کون سا جوتا پہنوں. وحدی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ہم کتنے بڑے خود سر بنتے ہیں. کسی کی بات ہوئی، کوئی انہوں نے مشورہ کیا کہ رشتہ یہ کر رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ، تو میں نے کہا کہ آپ نے استخارہ کیا؟ کہتی نہیں، بڑا ڈر لگتا ہے. بھائی کیوں؟ وہ استخارے میں نو ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تو ہاں ہو گئی تو کیا؟ دل چاہ رہا ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ اگر وہ نو ہو گئی تو خیر نہ کرنا پڑے. تو میں نے کہا اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہ لے. میں تو نہیں لے سکتی اپنے کاموں کی ذمہ داری. مجھے تو اللہ کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے سونے کی بھی دکھ رہی ہے لیکن اصل میں وہ پیتل ہے تو میرا اللہ مجھے اس کو دکھا دے گا. تو بہرحال یہ تو جتنا آپ اس کے اندر غور کریں گے آپ اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو ہم مانگتے ہیں اس دعا میں وہ کیا ہے؟ ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے. کس کو نہیں چاہیے رزق؟ رزق صرف مال کا، کھانے پینے کا رزق نہیں ہوتا، محبتوں کا رزق سب سے بڑا ہے. ہر بچہ اپنے حصے کا رزق لیتا ہے. آپ نے اپنے ہی بچوں میں فیل کیا ہوگا کہ کسی ایک بچے پہ آپ کو بہت پیار آتا ہے، دوسرا بس نارمل لگتا ہے. آپ کو اپنے اسٹوڈینٹس پہ ایک پہ پیار آتا ہے، ایک پہ نہیں آتا. آپ کو اپنے بھائی بہنوں میں، کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کبھی سنے بہنوں کو کہتی یہ چھوٹا، یہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ بڑے بھائی ان سے مجھے بڑا پیارا ہے. یہ رزق ہے. اللہ نے محبتیں بانٹی، پھر مال بانٹا، صحت، عافیت، شکل و صورت. ایک بہن ہے وہ سونے چاندی میں کھیل رہی ہے، دوسری بیچاری ہے وہ ایک ایک کھانے کے وقت کی محتاج ہے. ایک کو اللہ نے 6 بیٹے دیے ہیں، دوسری کو اللہ نے ایک بچہ نہیں دیا. ایک کو اللہ نے دین دیا، دوسرے کو نہیں دیا. تو ورزقنی، کہ اللہ تو رزاق ہے، تو میرے ہر رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے. اور اس کے اوپر غور کرنا ہے تو آپ اسماء الحسنہ میں سے جا کے الرزاق کو سن لیں. ابھی چند دن پہلے ہم نے ادھر بھی سنا ہے الحمدللہ کہ جس کو کہنا چاہیے کہ دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتے ہیں. کون ہے دنیا میں جو آپ کا رزق روکے؟ واللہ ہی نہیں روک سکتا کوئی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ اس کو کیا وعدہ دیتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں. من لزم الاستغفار، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر مشکل تنگی سے نکال دے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے بے نیاز کر دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو یہ سائیڈ ایشوز ہیں، لیکن رزق کا تعلق توبہ استغفار سے بھی ہے. گناہوں پہ معافی مانگے اللہ رزق دے گا. اور اسی طرح صلہ رحمی سے رزق ملتا ہے، لمبی عمر ہوتی ہے. اللہ سے مانگتے جائیں اللہ دیتا جائے گا.
کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، غربت بڑی ہے، دکھ بہت ہے، تکلیف بہت ہے، یہ سب ہے؟ نہیں، اللہ دے سکتا ہے، وہ پرندوں کو بھی کھلاتا ہے. اس پہ میں نے اس میں ایک واقعہ سنایا تھا، ابھی بعد میں سنیے گا آپ ضرور. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے رزق کے معاملے میں پریشان تھا، دکھی تھا، بیٹھا تھا ایک جگہ پہ. پھر اس نے دیکھا ایک درخت غالباً کٹا، میں اپنی میموری سے سنا رہی ہوں لیکن الرزاق کی تفسیر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا تھا کہ دکھی تھا، پریشان تھا. تو کسی جگہ بیٹھا، پہاڑی تھی، گیلی گیلی جگہ تھی. پھر اس نے اس کے اندر دیکھا تو ایک جیسے تنا ہوتا ہے نا، اس تنے کے اندر کوئی ہول تھا. اس ہول کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک چھوٹا سا ہرے رنگ کا پتا تھا. جب اس شخص نے وہ دیکھا، اس نے کہا اے اللہ، تو اس کھو کے اندر بیٹھے ہوئے ایک کیڑے کے منہ میں رزق دے سکتا ہے تو تم مجھے کیوں نہیں دے سکے گا؟ اٹھا اور اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، چل پڑا، مت پریشان ہو. اللہ نے جو معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے آپ اپنے ہاتھ میں نہ لے. ہم رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، عبادات پیچھے کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. اب ادھر دیکھیے جو ہماری کتاب کی دعا ہے، اس میں تو باتیں پوری ہوئی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں حصن المسلم کی دعاؤں میں سے جو ہم نے دیکھی، اس میں 2 لفظ اس سے ایکسٹرا ہے. ایک وجبرنی، بہت خوبصورت لفظ ہے، اکثر یہ دعا میں نہیں پڑھتے لوگ، لیکن جب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ضرور ہی پڑھنا آسان بھی لگے گا اور اچھا بھی. وجبرنی کا مطلب کیا ہے کہ جبر سے، جین بارہ، اللہ کا نام الجبار بھی اسی سے. وجبرنی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی لاس ہو گیا تو اس کو پورا کر دینا. اور الجبار کو بھی سن کے دیکھیے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے گھروں کو جوڑنے والا، ٹوٹتی چیز بچ جاتی ہے، وہ الجبار ہے. زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا نقصان ضرور ہوتا ہے. آپ پڑھیں آیت الکرسی، آپ تالے لگائیں، آپ پوری کیئر کے ساتھ کام کریں، پھر بھی چیز ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتی ہے. تو وجبرنی میں وہ کمیاں پوری کرتا ہے. زندگی میں حادثے ہو جاتے ہیں، شادی ہوئی، نہیں بھائی، کوئی سخت دل پلے پڑ گیا، وجبرنی، اللہ میرا نقصان پورا کر، مجھے اچھا شوہر دے. بچے اچھے نہیں نکلے، کوئی بچہ بگڑ گیا، وجبرنی، اللہ میرا نقصان پورا کر. یقین کرے جیسے لاڈ ہوتے ہیں نا ماں کے ساتھ، وہ رب کے ساتھ کر کے دیکھیں. یہ دعائیں اللہ کے ساتھ لاڈ ہے. اللہ میرے نقصان تو پورے کر، میری زندگی کے اتنے سال ضائع ہو گئے، مجھے اور دے، میں نے لینا ہے. میرا مال ادھر نقصان ہو گیا، اس کو پورا کر. دیوالیہ ہو گیا، بینک کرپسی ہو گئی. آج لوگ بینکوں کے پاس بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری بینک کرپسی فائل کر دو. تھوڑے دن دیکھا کچھ بات نہیں بن رہی، اپنے گھر کو خود ہی گرایا اور بینک کو جا کے کہہ دیا جی خراب ہو گیا، اب ہمارے پیسے دے دو. کوئی انشورنس کمپنیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جی وہ ڈنٹ پڑ گیا ہے، وہ فلاں نے ٹکر مار دی. یہ وجبرنی والی تو کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی انشورنس کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ جی اس نے ٹکر ماری، گھنٹوں لگاتے ہیں، اس کی غلطی، اس کی غلطی، اس نے دیا، اینڈ پہ دونوں ہی کہتے ہیں جی یہ ہماری انشورنس نہیں کور کرتی، یہ آپ کی نہیں کرتی، بھاگ جائیں. اور آپ سارا سال دیتے رہے، بعد میں پھر پیسے دے کے کام کرائیں. وجبرنی کے ساتھ کوئی انسان کو ایگریمنٹ نہیں کرنا پڑتا. اللہ تو میرا نقصان پورا کر. جب میرا نقصان ہوا ہے مجھ سے، دوسرا کیوں بھگتے؟ بہرحال یہ ایک ایشو آ گیا بیچ میں، ذہن میں بات ہو گئی، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن کرے کوئی بھرے کوئی، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے. آج انسانوں پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ہم دکھی ہیں واللہ. آئیے واپس بیک ٹو دی بیسکس. آپ دیکھیں گے ہو گیا نقصان بھی میرے نصیب کا تھا، تم کیوں بھگتو؟ میری چیز مجھ سے ٹوٹی، آپ کیوں اس کے پیسے دے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے دیکھا انشورنس کرائی تھی، شکر ہے بچ گئی. ابھی صرف 500 دیا ہوا تھا، وہ 50,000 کا بل آیا تھا. تو بھی 500 تو آپ نے اپنا لیا، 45,000 کس نے دیا؟ آپ نے اپنی انشورنس کمپنی کو لوٹا. اور سارا سال دیتے رہے، 50,000 دیا، حادثہ ہی نہیں ہوا، آپ نے 50,000 ضائع کر دیے. ان المبذرین کانوا. بہرحال ایک ایشو ہے، لیکن اللہ سے کہیے وہ آپ کے نقصان پورے کرے. پھر اس کے بعد اگلا لفظ جو آخری لفظ ہوگا اس دعا میں، وہ کہ ہے ورفانی، اللہ مجھے بلندی دے. کیا مطلب؟ آپ بڑائی چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کر جانا چاہتے؟ نہیں، ایسا نہیں. مطلب ورفانی کون سا ہے؟ یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ وجعل لسان صدق فی الاخرین، کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر رکھنا. اللہ کے نبی کو دعا سکھائی، سورۃ بنی اسرائیل میں آتی ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کیا پتہ چلا کہ بندہ مومن کو دنیا میں اگر عزت ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نق نشانی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم بعض دفعہ دنیا کی عزت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے پھر بھی ملتی ہے، تو کیا بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کی نق نشانی ہے.
یعنی اللہ دنیا میں بھی ایمان والے کا ذکر خیر کر دیتا ہے. آج فرعون اور شداد اور حامان اور ابو جہل کے نام کون لیتا ہے؟ لیکن اس کے برعکس ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت طلحہ، امام بخاری، امام مسلم، ان کے نام لیتے ہی دل میں محبت آتی ہے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو لہٰذا اللہ سے اس کے دین کی رفعت مانگیے، بلندی دیجیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو جلاؤں، خاندان میں سب سے بڑی گاڑی میری ہو، میرا گھر سب سے بڑا. مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے بلندیاں دے، مجھے نیچے نہ کر، مجھے اوپر کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی عزت کو بھی بڑھانا چاہتا ہے. تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ یہ ایک دعا تھی جس پہ غالباً ہم لوگوں نے 20-25 منٹ بات کر لی. کیا یہ دعا اگر ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں گے تو ہمارے دل کے غم دور نہیں ہوں گے، ہمارا دکھ سکھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اب اس شعور کے ساتھ ذرا مل کے دونوں دعاؤں کو دہراتے ہیں باری باری. اللہم اغفر لی. سوچیے جو کچھ کہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کی آواز سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اس وقت اپنے گناہوں کی ندامت میں چور ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دوسری بھی دہرا لیتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. محمد رسول